وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، ادعوکم، کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں الی النجاہ، نجات کی طرف، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، یہ کیا بات ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بلکہ ہر دور کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ والی زندگی کی طرف بلاتے ہیں اور نجات والے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ نجات والا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے منشا کے مطابق چلنے والا راستہ نجات کا ہے۔ اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ جس کی طرف شیطان بلا رہا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی شیطان کے راستے والے بھی بہت ہیں اور رحمان کے راستے والے بھی بہت ہیں۔ جو رحمان کے راستے والے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو شیطان کے راستے والے ہیں وہ ناکام ہیں۔ تدعوننی لیکفر باللہ، تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو لیکفر باللہ، کہ میں اللہ کا انکار کروں، واشرک بہ، اور میں شریک کروں اس کے ساتھ ما، ایسی چیزوں کو لیس لی بہ علم، جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، وانا ادعوکم، اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں، الی العزیز الغفار، جو بڑی صاحب اقتدار، بڑی بخشنے والی ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، یقیناً انما تدعوننی، کہ بے شک تم مجھے بلا رہے ہو، الیہ، جن چیزوں کی طرف، لیس لہ دعوت، وہ کسی دعوت کے اہل ہی نہیں ہے، فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، ہم اصحاب النار، وہ آگ کے باسی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان میں خود صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں نجات دے سکیں، اور یا جن بتوں کے پوجنے کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو وہ اس دعوت کے ہرگز لائق ہی نہیں ہیں۔ اصل تو پوجنے کے لائق کون سی ذات ہے؟ اللہ۔ پوجنے کی وہ جو مستحق ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، فَسَتَذْكُرُونَ، ان قریب تم میری باتیں یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، جیسے یہ بھی چونکہ جو ایماندار شخص ہوتا ہے وہ دوسرے مسلمان بندے کا خیرخواہ ہوتا ہے، بلکہ وہ انسانیت کا خیرخواہ ہوتا ہے کہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لے۔ وہ ہر وقت اس طلب کے اندر ہوتا ہے، فکر کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق جو کہ غیر کے در پر جھکی ہوئی ہے اللہ کے در کے اوپر آ جائے۔ جیسے والدین جو ہے نا وہ اولاد کو نصیحت کر لیتے ہیں کہ تم اس بات سے بچو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، اور پھر اگر وہ بچے مانتے نہیں تو کہا کہ پھر میری یہ باتیں یاد رکھو گے، ابھی تو نہیں مان رہے ہو لیکن میری یہ باتیں یاد رکھو گے۔ یہاں پہ یہ رجل مومن جو ہے اپنی قوم کو اس قدر عظیم دعوتیں دے رہا ہے کہ تم میری بات کو مان لو، اس میں تمہارا نفع ہے، اگر نہیں مانو گے تو پھر میری باتوں کو تم یاد کرو گے لیکن پھر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ
इलल्लाह, अल्लाह के, इन्न अल्लाह बसीर, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला सारे बंदों को, इन्न अल्लाह बसीरुम बिल इबाद, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला सारे बंदों को खूब देख रहा है। फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआत मा मकरू, नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने जो बुरे बुरे मंसूबे बना रखे थे, वहाक़ बिआल फ़िरऔन, अल्लाह ने उस मर्द मोमिन को उन सब से महफूज रखा। फ़वक़ाहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज कर रखा, यह भी लफ्ज़ी तर्जुमा मैं कर रहा हूँ। फ़वक़ाहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज कर रखा उस मर्द मोमिन को, सय्यिआत मा मकरू, जो बुरे बुरे मंसूबे उन लोगों ने बना रखे थे। वहाक़ बिआल फ़िरऔन, और आ घेरा फ़िरऔन के लोगों को सूउल अज़ाब, बदतरीन अज़ाब ने। अन्नारु युरज़ून अलैहा, आग है जिसके सामने पेश किया जाता है उन्हें, गुदुव्वन व अशिय्या, सुबह शाम। ये बरज़खी हालात अल्लाह ने ज़िक्र फरमाए हैं, क्योंकि तीन आलम है। एक आलमी दुनिया है जिसके अंदर इस वक्त सारे इंसान रह रहे हैं, मौजूद हैं, ज़िंदा हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसको आलमी दुनिया कहते हैं। और फिर जब इंसान की रूह जिस्म से निकल जाती है तो दूसरा आलम जो कब्र वाला, कब्र के अंदर जो मुसलमानों को दफन किया जाता है या जहाँ भी उसकी नाश होती है, तो वो उसके लिए बरज़खी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, उसको आलम बरज़ख कहते हैं। और तीसरा आलम, उसको आलम आखिरत कहते हैं, जो क़यामत के दिन होगा, जो सदा ज़िंदगी इंसान को मिलेगी, वो क़यामत वाली ज़िंदगी है। तो यहाँ पे जो आलम बरज़ख है कब्र वाला, इससे जो है ना वो कब्र के अज़ाब का इस्बात मिलता है कि कब्र का अज़ाब बरहक़ है। अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि यहाँ पे अभी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जो फ़िरऔनी बदतरीन अमल करते थे, अब आलम बरज़ख के अंदर सुबह शाम उनके ऊपर अज़ाब पेश की जाती है। जैसे एक हदीस में आता है, एक हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपनी ऊँटनी पर या अपने घोड़े पर जो है ना वो तशरीफ़ ले जा रहे थे, ऊँटनी पर थे शायद, और कब्रिस्तान के अंदर से गुज़र रहे थे। वो ऊँटनी बिदकने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे उतरे और फरमाने लगे कि यहाँ पे दो आदमियों को अज़ाब हो रहा है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों के कब्रों के पास चले गए और अपने किसी साथी को कहा या ख़ुद आपने एक हरी शाख को तोड़ा, उसके दो टुकड़े कर दिए, एक को एक कब्र के ऊपर नस्ब कर दिया और दूसरे को दूसरे कब्र के ऊपर नस्ब कर दिया। और आपने फरमाया कि जब तक ये तरोताज़ा रहेंगे तो ये कब्र वाले अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेंगे। इससे क्या मालूम होता है कि कब्रिस्तान के अंदर कुदरती तौर पर जो या कब्र के ऊपर जो हरा घास हो और जो हरी चीज़ें हों उसको काटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं, जिसकी वजह से कब्र वाले को बड़ी राहत पहुंचती है। और अगर वो किसी अज़ाब के अंदर गिरफ़्तार होता है तो उन हरी भरी चीज़ों की वजह से अल्लाह जो है उसकी वो अज़ाब से उसको महफूज कर देते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों कब्र वालों के बारे में इरशाद फरमाया कि ये कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं थी कि जिससे इनके लिए बचना नामुमकिन था। ये बच सकते थे लेकिन फिर भी ये नहीं बचे। एक तो क्या था कि अपने पेशाब करने के बाद उसकी यानी सही पाकी नहीं करता था। पेशाब आदमी जब कर ले ना तो फिर अगर जिसके कतरे निकल रहे हैं उसको चाहिए कि खूब जो है ना वो सही इस्तिंजा करे,
کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں سے جو ہے نا ایک قبر والا نہیں بچ رہا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا اللہ نے اس کو عذاب کے اندر گرفتار کیا تھا۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ چغل خور تھا یا غیبت کرنے والا تھا، تو یہ چغلی اور استنجا صحیح نہ کرنا یہ عذاب قبر کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں انگریز نے ابھی کیا سکھایا ہے، ایسا جو ہے نا وہ ہمیں کوٹ پتلون دیا ہے کہ ہم جب اس کو پہن لیتے ہیں تو ہمارے لیے بیٹھنا جو ہے نا پیشاب کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے جو بڑے بڑے سرکاری جگہ ہیں نا، مثلا ایئرپورٹ ہے یا اور کوئی وغیرہ پارک ہوتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کر پیشاب کے لیے جو ہے نا جگہ بنی ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ اس سے پتلون کے اندر جو ہے نا وہ زب کھول کے وہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا جاتا ہے۔ اب ایسے آدمی جو ہے نا وہ استنجا کہاں صحیح کرتا ہے، تو پیشاب کے جو چھینٹے ہوتے ہیں کپڑوں کے اوپر پڑ جاتے ہیں۔ موجودہ جو نوجوان نسل ہے ان کو چاہیے کہ اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور اپنا حلیہ اور اپنا عمل اور اپنا طریقہ اپنے مذہب کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ یہ کوٹ پتلون جو ہے وہ ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے قبر میں عذاب کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی دیکھو، وہ جو دو تھے نا، دو آدمی تھے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، صحابہ تھے، مسلمان تھے، ان کو اللہ نے عذاب میں گرفتار کیا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور غیبت کرنے کی وجہ سے، چغل خوری کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا تھا۔ آج ہم کتنی چغل خوریاں کرتے ہیں، کتنے غیبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے ہر کوئی جانتا ہے۔ جیسے ایک کے بارے میں مشہور ہے نا کہ آپس میں کوئی مذاکرہ کر رہے تھے، یہ ہمارے طالب علموں کی بھی جو ہے نا وہ بڑی عجیب جو ہے نا وہ حرکتیں مشہور ہوتی ہیں۔ ایک طالب علم جب ہم کتاب پڑھتے ہیں نا، جب کوئی بھی طالب علم کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے، اور جب ایسے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر نیند ہمیں نہیں آتی۔ تو ایک طالب علم کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ ساتھی جو ہے نا اس کا تکرار کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، اپنے اوپر جو ہے نا رومال ڈال کے جو ہے نا سو گیا، اور ساتھیوں کو کہا کہ جب وہ بات شروع کر دو نا فلاں کے بارے میں مجھے جگا لینا۔ اب دیکھو، یہ عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو، سب جو ہے نا اس بری خصلت کے اندر مبتلا ہیں۔ تو یہاں پہ مطلب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو قبر کا عذاب ہے وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہے برحق ہے۔ آدمی برے اعمال کی وجہ سے قبر کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اور قبر کے اندر یہ انسان کی روح دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے۔ یہ بھی نا قبر اب جو ہے نا وہ کس کو عذاب ہوگا، ایسے ہی جو ہے نا ڈھانچے کو عذاب ہوگا، جس کے اندر روح نہ ہو تو اس کو احساس کہاں ہوگا۔ وہ عذاب تو اسی کو ہوتا ہے کہ جس کے اندر روح موجود ہو۔ اگر روح ہی موجود نہ ہو، جیسے باطل فرقے کہتے ہیں، تو پھر عذاب کس طریقے سے ہوگا؟ یہ جو منکرین عذاب ہیں نا، منکرین عذاب قبر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے انسان کے جسم کے اندر سے روح کو نکال دیا، اب وہ جو ہے نا وہ ایسے خالی ڈھانچہ رہا، اب وہ گل سڑ جاتا ہے، اس کو کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ اور قرآن و سنت ہمیں یہ کہہ رہا ہے، پورے امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر دوبارہ روح لوٹائی جاتی ہے، اور پھر انسان کے جو اچھے اعمال ہوں، اچھے اعمال کا بدلہ اس کو اچھائی کی صورت میں دیا جاتا ہے، اور اگر برے اعمال اس نے کیے ہوتے ہیں تو پھر وہ عذاب اس کو دیے جاتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث آپ سب لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ جس وقت میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے اوپر پاس آ جاتے ہیں، ایک کا نام ہے منکر، دوسرے کا نام ہے نکیر، منکر نکیر، اور وہ اس سے سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال نامہ بھی بہت بڑا مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صحیح بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ساری روایتیں جو ہے نا وہ اس سے قبر کا عذاب اور قبر کا ثواب ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جو فرعونی تھے، فرعون کے لوگ تھے، ان کے اوپر برزخ کے اندر صبح و شام عذاب اللہ تبارک و تعالی پیش کرتے ہیں۔ النار یعرضون علیہا، النار یعرضون علیہا، آگ ہے
جو پیش کی جاتی ہے ان پر غدوا و عشیا، صبح شام، ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون، فرعون کے لوگوں کو داخل کر دو اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اور اس وقت کو یاد رکھو، یتحاجون فی النار، جب یہ جگڑ رہے ہوں گے، فی النار، دوزخ میں ایک دوسرے سے، فیقول الضعفاء، چنانچہ دنیا میں کمزور تھے وہ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے دنیا میں، انا کننا لکم تبعا، کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، فہل انتم مغنون عنا، کیا تم کچھ حصہ لے سکتے ہو ہماری طرف سے، من النار، آگ کا، کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہمارے بدلے میں خود لے لو گے؟ تو آگے سے وہ جواب دیں گے، قال الذین استکبروا، جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے ان کمزور لوگوں کو، انا کل فیہا، ہم سب ہی اس دوزخ میں ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، وقال الذین فی النار، اور یہ سب جو آگ میں پڑے ہوں گے کہیں گے لخزنۃ جہنم، دوزخ کے نگرانوں سے، ادعو ربکم، اپنے پروردگار سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، یخفف عنا، کہ ہلکا کر دے ہم سے، یومن، ایک دن، من العذاب، عذاب کو۔ یہ دیکھو یہاں پہ مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ جہنم کا جو داروغہ ہے، یہ جہنمی جو ہے نا سارے دروازے، جہنم کے دروازے کے پاس آ جائیں گے اور چیخ و پکار کہیں گے کہ ہماری بات کو سن لو، جہنم یہ جو داروغے کو کہیں گے نا کہ ہماری بات سن لو، ہماری بات سن لو، تو اول تو وہ ان کی بات ہی نہیں سنے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے کہتے کہتے اور داروغہ جہنم کے نہ سنتے سنتے اس میں 12,000 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ کتنا؟ 12,000 سال کا۔ اور جب 12,000 سال گزر جائیں گے نا تو داروغہ جہنم صرف مختصر سا لفظ ان کو کہے گا، قال اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ، اس میں ہی پڑے رہو، اتنا لفظ ان کو کہہ دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی حسرت ہے کہ جو اللہ کا باغی بنتا ہے، دین کا انکار کرتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے ساتھ مذاق کرتا ہے، پھر اس کا حشر جو ہے نا وہ دوزخیوں والا ہوتا ہے، دوزخ کے اندر وہ داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ دوزخیوں کی بات کو نقل کر رہا ہے کہ وہ داروغہ جہنم کو کہیں گے کہ اللہ کے سامنے ہماری صرف اتنی سفارش پیش کر دو، اتنی کہ صرف ہمیں ایک دن کے عذاب میں تخفیف دے دے، ایک دن، ہاں ایک دن۔ تو آگے سے قالوا، وہ کہیں گے اولم تک تأتیکم، کیا تمہارے پاس لے کر نہیں آئے تھے، رسلکم، کیا تمہارے پاس لے کر نہیں آئے تھے، رسلکم، تمہارے پیغمبر، بالبینات، کھلی کھلی نشانیاں لے کر، قالوا، تو دوزخی جواب دیں گے بلا، بے شک وہ تو آتے رہتے تھے، بے شک وہ تو آئے تھے، تو پھر آئے تھے تو اب کیا کر رہے ہو؟ وما دعاء الکافرین، اور کافروں کی دعا نہیں ہوگی، الا فی ضلال، مگر انجام کے اعتبار سے اکارت جانے والی، انجام کے اعتبار سے یعنی ان کی جو پکار ہوگی سوائے ضائع ہونے کے اور کوئی ان کے پکار کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ بس کریں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔